السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورۃ التوبہ، اور آج ہم نے انشاءاللہ 39 آیت سے شروع کرنا ہے اس کو۔ جی تو تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان من الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے، پانچواں رکوع جب شروع ہوا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ غزوہ تبوک کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہاں خاص طور پر یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو پھر تو ہے ہی فرض۔ رسول پاک تو اب کیا ہوگا کہ بھئی جو اپنے حاکم وقت ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلان جنگ کر دیتا ہے تو وہاں پھر کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے، اسلامی مملکت ہو تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی حج اس وقت فرض نہیں ہے۔ حج جب فرض ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ نے تبوک کی طرف جانا ہے، حنین کی طرف جانا ہے، یا اس وقت کے جتنے بھی غزوات تھے وہ ہوئے، تو اس وقت جو قتال ہے، جہاد ہے، یہ ایسے فرض ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کو اگر چھوڑیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ جی تو لہذا ایک تو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے چیز۔ تو مسلمانوں کو ابھار رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور باقاعدہ ابھار کیا رہا ہے، یہاں تو باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو جہاد کرنے کے لیے تو تم زمین کی طرف بھاری ہو کر لگ جاتے ہو۔ حصہ عقل تم تو کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ یا سامان، دونوں معنی ہیں اس کے، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا سا، اور وہ بھی دنیا کے لیے۔ آخرت میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ جی اور اگر دنیا کی زندگی کو اللہ کے کہنے کے مطابق اپنا استعمال کر لیا تو پھر آخرت کے لیے توشہ یہی دنیا کی زندگی بنے گی۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ الا تنفروا، الا ان لا ہے یہ جی، اگر نہ، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے جہاد کے لیے۔ الا تنفروا کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اگر تم نہیں نکلے، اگر تم بریکٹ میں جہاد کے لیے نہیں نکلے، بریکٹ میں جہاد کہہ لیتے ہیں جی، اگر تم بریکٹ میں جہاد کے لیے نہیں نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو بالکل ویسے ہی جس طریقے سے نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہونا ہے، روزہ نہ رکھنے کا عذاب ہونا ہے مسلمان کو، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلمان جب انسان ہو جاتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتی ہیں، اور فرائض سے کوتاہی جو ہے وہ عذاب کی آمد کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تک کریں ذرا، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے، یو وہ وہ
युअज़्ज़िबकुम, तुम्हें अजाब وہ देगा, वो तुम्हें अजाब देगा, अजाबन अलीमा, دردناک بہت عذاب۔ دردناک دردناک عذاب۔ جی بہت دردناک عذاب۔ علیم علیم کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر ہے، تو اس کے اندر بہت ویسے ہی چھپا ہوا ہے معنی کے اندر، بہت دردناک عذاب دے گا۔ آگے جی آ رہا ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تو ایک ہے بدلہ اور ایک ہے استبدل، تو وہ تمہیں بدل دے وَيَسْتَبْدِل اور بدلے میں لے آئے گا، اور ترجمہ اس کا پڑھیں گے تو یہی ہوگا بدل دے گا۔ ترجمہ جو پڑھیں گے اس کے اندر کیا ترجمہ لکھا ہوا ہوگا؟ بدل دے گا، اور بدل دے گا قومن کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ تمہارے دوسری قوم علاوہ کے یا ساتھ۔ تمہاری جگہ۔ تو یہاں ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یستبدل قومن، وہ بدلے میں لے آئے گا کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے تمہارے علاوہ، تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وہ مسلمان ہوگی، جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، خوش ہو کے وہ جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل کوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکو اور گے، شیئا کچھ بھی۔ جی تو وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکو۔ تو اب ترجمہ کریں گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، جی اور وہ بدلے میں لے آئے گا تمہارے علاوہ دوسری قوم کو، اور وہ بدلے میں لے آئے گا تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو، جی وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کوئی کچھ ضرر نہیں پہنچا کچھ بھی سکتے۔ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور تم اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا پاؤ گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر اور اللہ جی ہر بالکل، چیز سارے پر ساتھی پارٹیسپیٹ کریں اس میں قدرت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جی پروفیسر صاحب جی، اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے، اللہ جی الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے تو وہ اللہ تمہیں سخت دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ اور بدلے میں لے آئے گا قوماً ایسی قوم کو، غیرکم جو تمہاری جگہ ہو، ولا تضرُّوهُ اور تم کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، ولا تضرُّوهُ شیئا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جی تضرُّوهُ جو ہے ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور تم اس اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے، یا تم اس اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا پاؤ گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کے لیے ایک موقع ہے کہ جہاد بن گیا، اور جہاد کے اندر جو بھی جائے گا، شہید ہوگا تو تب بھی زندہ، غازی ہو جائے گا تو تب بھی زندگی لے کے واپس آئے گا، دونوں طرف وہ جیت کے ہی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں سارا خود کر سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت بالکل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے، میں تو وہ ہوں جو آگے بتانے لگا ہوں۔ کیا اللہ ایک جگہ پر اللہ تنصروہ، وہی الفاظ ہیں پہلے والے، اللہ تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم اس اللہ کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، ہاں یہاں ہے تنصروہ، اللہ بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاص طور پر، اس لیے کہ ہو کی ضمیر یہاں آگے رسول پاک کی طرف آ رہی ہے جی۔ فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی. اب ہو کی ضمیر ہمیں پتہ ہے کہ جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جو حدیث کے اندر آتا ہے الفاظ کے منہ کو چھپا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گئے اور کہا کہ بھئی ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے تو آپ نہیں ہیں آپ کے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کا جو آرڈر ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آ چکا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ بھی میں نے بھی اونٹنیاں 2 تیار کر رکھی ہیں مختصراً. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اونٹنی ضرور لوں گا تو اسے، لیکن اس کے پیسے دوں گا. اور اس وقت خوشی سے آنسو بھی آئے. اس سے پہلے جب خبر سنی تو خوشی کے آنسو آئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آنکھوں کے اندر خوشی سے بھی آنسو آتے ہیں. وہ اس حدیث کے الفاظ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. تو الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یہاں اس کون کیا ہوا جی؟ نبی رسول پاک پاک صلی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس کی مدد کی. بے شک بے قد شک کا اللہ ترجمہ کریں، کی مدد ہے. فا کا مطلب ہے بے تو، شک، قد کا مطلب بے شک، بے شک بے شک نصرہ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی. اس کی. تو چونکہ فاعل ظاہر ہے اللہ، تو اللہ نے اس کی مدد فرمائی. جی کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ جب جب اخرجہ اسے نکالا نکالا. اسے نکال جی رہے تھے نکالا ہو اسے اسے اس نبی کو الذین کفروا، لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تو یا تو اس کو ایسا کرو کہ قید خانے میں ڈال دو، یا یہاں سے نکال دو، یا پھر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو. پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اذ اخرجہ الذین کفروا، اور جب اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر نکالا، کیا نکالا. ثانی اثنین، ثانی کہتے ہیں دوسرا. ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا. دوسرا یعنی کہ سیکنڈ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ. جی اول ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، آرڈر نمبر ہے. تو ثانی اثنین، اثنین ہوگا دو میں سے وہ دوسرا تھا، دو میں سے وہ دوسرا تھا. ترجمہ ممکن ہے آپ کو مشکل لگے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کہا کہ وہ دو میں سے ایک تھا. جی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو امپورٹنس دی ہے. ثانیت نئی، وہ دو میں سے دوسرا تھا. اذ ہما، جی جب وہ دونوں جب ہما وہ دونوں، فی الغار غار میں جی غار میں تھے. تو کون سی غار تھی؟ غار ثور. غار ثور. جی غار ثور کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر چلے گئے تھے. اور اس وقت غار بہت تنگ سی، اور جو روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ باقاعدہ جھک کے نہیں گئے بلکہ یوں لیٹ کے اندر گئے. اب آ کے اس غار کو بڑا کر دیا گیا ہے اور لوگ جاتے بھی ہیں اور باہر بھی نکلتے ہیں. اس وقت منہ اس کا بہت تنگ تھا. جی اذ یقول لصاحبہ، جب وہ یقول، اب یہ نہیں پتا چل رہا ہوگا آپ کے کون. اذ یقول جب وہ کہہ رہا تھا. اب یہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے دوست سے.
جی دوست صاحب اس کو کہتے ہیں کہ جو بچپن سے آپ کے ساتھ ساتھ اوپر ہوا ہو، اس کو صاحب کہتے ہیں. جی صحابی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابی ہر وہ مسلمان جس نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی کہلاتا ہے. صاحب اور صحابی کے اندر فرق ہے. صاحب دوست کو کہتے ہیں جو بچپن سے پل کے بڑا ہوا ہو، اور صحابی اس مومن آدمی اپنا مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا ان سے فیض حاصل کیا ہو. ٹھیک ہے جی. جی تو میں دوبارہ آپ کو صحیح یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا لا تحزن لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے بے شک شک اللہ اللہ ہمارے تعالیٰ ساتھ ہم دونوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ بے ہے. شک نا کی ضمیر اللہ تثنیہ کے ہمارے لیے بھی ساتھ ہے. استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ عربی میں، تو ہم دونوں کہنے ہیں تو وہ بھی معنی اس کے ہیں. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. جی الا تنصروہ، ترجمہ کریں جی. اگر تم اگر تم تم اس نے کی اس مدد کی نہیں مدد کرو گے، نہیں کرتے ہو، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے جی شک اللہ نے اس کی بے مدد کی. شک اللہ نے اس کی تو مدد بے فرمائی. شک اللہ نے اس کی مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو جب اس تو کو ان ان لوگوں نے لوگوں جنہوں نے نے کفر کیا نکال دیا تھا. جب اس کو ان لوگوں نے نکالا. جنہوں نے کفر کیا نکال دیا. ہو کی بھی ترجمہ ہو گیا، اللہ زینہ کا بھی ہو گیا، کافروں کو بھی. دوبارہ کریں. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے جب اس کو ان ان لوگوں لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نکال دیا تھا. جی نکال دیا. ثانیت نعینی، دو وہ میں دوسرا، دو میں سے وہ دوسرا تھا. تھا. اذ ہما فی الغار، جب وہ جب وہ دونوں دونوں غار میں غار تھے. میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جی جب وہ جب وہ اپنے نبی صلی اللہ دوست علیہ سے وسلم کہہ رہے اپنے تھے، دوست سے کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے دوست سے جی کہہ رہا تھا. اگر تو ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں تو اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہے. جی غم نہ کر، غم نہ کھا کے بجائے غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. بہت بڑی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، انہوں نے دیکھ لیا لوگوں کو، کہا کہ بھئی ہم تو ان کے پاؤں بھی دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے جھک کے اندر دیکھ لیا تو کیا ہوگا. جی جی یہ الفاظ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی حالت تو رسول کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے نا، تو انہوں نے ان کی بھی دھارس بندائی کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب 100 اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہید کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ غار کے کنارے پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی مدد کی تھی. تو لہذا تمہاری خوش نصیبی کہ تم اس نبی کی مدد کرو، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. آگے جی پڑھتے ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے نازل کی، تو اللہ نے نازل کی، مؤنث ہے، سکینتہ، اپنی سکینت. یہ سکینت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت بڑی چیز ہے سکینت. یہ وہ جگہ، یہ وہی لفظ ہے
جو اگر مجھے میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ پوچھ رہا ہوگا کہ بھئی آپ میرے اپنا مسلمان مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس سے بھی اچھی چیز نہ دے دوں، اس سے بھی اچھی چیز نہ دے دوں۔ آخر میں وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، تو وہاں جو دیدار کروائے گا وہاں بھی لفظ سکینت کا ہے جی جی، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر اس پر اس کا جی اس نبی پر، ٹھیک ہے، اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور اس جی کی مدد پہلے کی، پڑھ چکے ہیں، اور اسے اور اس کی مدد فرمائی۔ اب مدد ناصرہ ہے تو اس کی تائید فرمائی، ہم نے پہلے تائید پڑھا ہوا ہے، جی، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جی جی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ مدد الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ٹھیک ہے، اور اس کی شکریہ جی۔ تائید کی، تو وَأَيَّدَهُ، اور اس کی تائید ترجمہ کی، کریں، تائید اور اس کی، کی تائید کی، بِجُنُودٍ، لشکروں کے ساتھ، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جنہیں تم کی نہیں ضمیر دیکھ جنود کی طرف، جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ دیکھ سکتے، نہیں رہے تھے۔ نہیں دیکھ پا رہے تھے جی۔ اور کم از کم یہ ہے کہ اس وقت مکڑی کا جالا وہ سامنے آ گیا تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے لشکر پیش کیے ہوں گے وہ اللہ کو پتہ ہے، کہ ان لوگوں کا دل وہاں سے مطلب بجائے اس کے کہ وہ نیچے جھک کے دیکھتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، اللہ تعالیٰ نے کوئی لشکر دیا ہوگا کہ بھئی ان کو جھکنے بھی نہیں دینا اور ان کو جلدی جلدی واپس بھی لے جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ آگے جناب آ رہا ہے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، ذرا اونچا کریں جی، وَجَعَلَ، اور بنا دیا، بنا دیا، بنا دیا بنا دیا، کلمۃ الذین کفروا، جی ان لوگوں ان کا لوگوں کلمہ، نے جنہوں نے کفر کیا ان کی بات کو، جی ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کلمۃ کفر، الذین کفروا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے ان کفر لوگوں کیا، کی ویسے تو بات یہ کو ہے کہ کافروں کی بات کو بنا دیا سفلا، نیچو نیچ، سرنگوں، سفلا، اولیا کا الٹ ہوتا ہے سفلا، اسفل السافلین، پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں ہم سفلا، جی جی، جی جی، تو کیا اس سرنگوں کر دیں، پست کر دیا، پست سرنگون کر شاید دیا، مشکل پست زیادہ بہتر ہے، پست کر دیا، چلیں جی، تو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا کا ترجمہ کریں، اور اس اللہ نے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ان کی بات کو کر دیا، ان کی بات کو سفلا، پست کر دیا، پست کر دیا، جی دوبارہ کہیں، وَجَعَلَ، اور اس نے کر دیا، بنایا اس نے اور بنایا اس نے بنا دیا، چلو کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اور بنا دیا کلمۃ الذین کفروا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، سفلا، پست، پست، کر دیا، ٹھیک ہے جی، اب ہو گیا ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، وہی کلمات الذین، تو یہاں کلمۃ اللہ، اللہ کی بات، اور اور اللہ اللہ کی بات ہے، کی ہی بات العلیاء، ہی وہی سب سے بلند ہے، بلند، وہی بلند، وہی، اور یاد رکھیے گا کہ سفلا بلند ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، اسفل، اسفل اعلیٰ ہے، ہوتا ہے سب سے زیادہ نیچو نیچ، اور اس کی مؤنث ہے سفلا، اسی طریقے سے اعلی، بلند کو کہتے ہیں، اس کا مؤنث ہے اولیا، کالما کی وجہ سے، کالما چونکہ مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے صفت مؤنث آنی تھی، لہذا اولیا آیا ہے۔ یہ ان ساتھیوں کے لیے کہ جو درک اپنی عربی زبان کی تھوڑی کرنا چاہتے ہوں، اوپر بھی کالمت الذین آ گیا نا،
इस वजह से सुफला आया। नीचे भी कालिमातुल्लाह कालिमा आया है, इसलिए उसकी सिफ्त क्या आई? मुअन्नस है, मुअन्नस क्या है? उलिया। उलिया। और अल्लाह का कलमा ही सबसे बुलंद है। जी, अल्लाह की सबसे अल्लाह का कलमा ही अल्लाह की सबसे बुलंद बात है। ही सबसे जी, अल्लाह की बात कहना है, कलमा कहना है। देखें जल्दी बताएं। अल्लाह की अल्लाह बात की बात ही सबसे बुलंद है। अल्लाह की बात अल्लाह है। की बात ही सबसे बुलंद है। जी बिल्कुल ठीक है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और और अल्लाह अल्लाह ताला ताला बहुत बहुत जबरदस्त हिकमत और वाला है। इंतहाई हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त और इंतहाई हिकमत वाला है। जनाब कैसर भाई जरा पढ़िएगा प्यार इल्ला से। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे, फकद नसरहुल्लाहु, तो उसके अल्लाह तो साथ नबी भी लगा लें जरा। जी, तो अगर तुम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो बेशक अल्लाह ने उसकी मदद की। इज अखरजहु हुल्लज़ीना कफरू, जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उसे निकाल दिया। सानियस्नैनी इज हुमा फिल गारी, सानियस्नैनी वो दो में दूसरा था। इज हुमा फिल गारी, जब वो दोनों गार में थे। इज यकूलू, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, ये साहिबी ही अपने दोस्त से, ला तहजन कि तू गम न खा, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ने नाजिल की, सकीनतहु, अपनी सकीनत, अलैहि, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अय्यदहु बिजुनूदिन, और उसकी ऐसे लश्करों के साथ तायीद की, लम तरौहा, जिन्हें तुम नहीं देख सकते। व जाअला, ठीक। जाअला, देख सकते थे। तुम देख सकते थे। वजाला कलिमतल्लज़ीना कफरू, और उसने उन लोगों की बात को जिन्होंने कुफ्र किया, सुफला, पस्त कर दिया। व कलिमतुल्लाही हियल उलिया, और अल्लाह की बात ही सबसे बुलंद है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त और इंतहाई हिकमत वाला है। अच्छा जी, जाला का मैं कहूँगा कि बना दिया कहें, पस्त ठीक है। बना दिया। यानी कि पस्त बना, पहले वो बहुत ऊंची बात थी कि भाई 100 सुर्ख ऊंट उनके लिए इनाम रखा, तो अल्लाह ताला ने उस बात को पस्त बना दिया। अच्छा जी, पस्त आगे बना। आगे जनाब कहाँ जा रहे हैं मुसलमान, मुझे बताइए। गुज़वा तबूक की तरफ। ग़ज़वा तबूक की तरफ, बिल्कुल ठीक। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम किया हुआ है। कहा है कि जब ऐलान आम हो जाए तो जहाद फर्ज हो जाता है, वैसे ही जैसे बाकी फराइज हैं। अल्लाह ताला फिर कह रहा है, इनफिरू खिफाफम व सिकालम वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। लो जी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी आ गया, और जहाद के लिए तैयारी वो भी निकलने के लिए जिस्मानी और अमली तौर पर दोनों चीजें आ गई। इनफिरू, तुम निकलो, जी, निकलो, तुम निकलो। ए मुसलमानों निकलो, खिफाफन, हल्के, हल्के हल्के होकर। यानी कि अगर तुम्हारे पास सामान कम है तब भी पैदल हो तो खिफाफन होगा, खफीफ से निकला है जी, हल्के होकर। वसिकालन, और भारी, भारी हो। भारी होकर। भारी होकर, कि बहुत ज्यादा सामान लेना है रास्ते के लिए, सकील बन के पे चलना है, तो चलो, दोनों चीजें हैं। इनफिरू, तुम निकलो, निकलो, जहाद के लिए निकलो, खिफाफन, हल्के होकर, वसिकालन, और भारी होकर। और भारी होकर। वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, जी, और तुम जिहाद कदमा करो आसान। अपने मालों और अपने माल नफ्सों के के साथ। साथ और अपने नफ्सों और के साथ। जिहाद करो अपने मालों और अपने नफ्सों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की अल्लाह राह की में। राह में। ये खास तौर पर ये है। अब वरना क्या चीज आ जाती है, आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ریاکاری انسان کو کہاں کہاں لے جائے گی کہ ایک عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، ایک سخی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، ایک شہید سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ لے کیوں جی؟ پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اس لیے کہ یہ دکھاوے کے لیے تھا، کہ لوگ کہیں گے کہ اس کا بڑا ماشاءاللہ علم ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اور بڑے سخاوت کرتا ہے، اور اپنی جان قربان کر دینا تھوڑی دیر کے لیے آگے آ کے بھئی میں ذرا دنیا بھی دیکھ لے کہ بھئی میں کیسے تلوار زنی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائیو دعا کریں کہ ریاکاری سے بچائے۔ ریاکاری دیمک ہے جو لکڑ کو کھا جاتی ہے، پتہ چلتا ہے اوپر سے ٹھیک ہے اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وعدہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ میں بھی مال اپنے جسم کے جو بھی ہم جہاد کر رہے ہیں مال کے ذریعے یا اس کے ذریعے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں بچائے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ ریاکاری سے ہم بچیں۔ انشاءاللہ۔ اور ہتھیار پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چھوٹا ہتھیار جو کہ بہت بڑا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اپنا سنت سے باقاعدہ چیزیں ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی اب آتا ہے، اب ویسے نہیں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے جی ریاکاری سے۔ آمین۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہتر ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر جی تم جانتے اگر تم جانتے اگر تم ہو۔ جانتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ڈاکٹر صاحب انفروا خفافا و ثقالا، جی انفرو خفافم و ثقالا، تم ہلکے اور بھاری ہو کر نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور تم اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہوگا جی۔ 6 منٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، مدینہ کے اندر منافقین بھی ہیں اور سچے مسلمان بھی، دونوں طرح کے۔ تو جو منافقین تھے وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے اور آگے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا جس نے اجازت لی، آپ اجازت دیتے گئے، آگے آئے گا اس کے بارے میں وہ جو اجازت دینا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے سے سخت لفظ بھی استعمال کیے ہیں کہ عفا اللہ عنک، پہلے خوبصورت الفاظ کر کے، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آگے آئے گا جی اگلے پارے میں۔ اچھا جی، اب 600 کلومیٹر کا فاصلہ تو میں نے کم از کم بتایا آپ کو، ایسا ہی ہے؟ جی جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لو کان اردن جی قریبا سر۔ وسفرا قاصدا، لو کان، سر آواز اگر ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جی اگر جی سر، جی آپ کی آواز ہمیں صحیح آ رہی ہے، پر ڈاکٹر صاحب کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں کو اچھا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، آپ ذرا دیکھیے گا جی، لو کانا آردن، اچھا آرد یاد رکھ لیجئے گا، آج ہی پڑھا ہے ہم نے جب ریویژن کر رہے تھے تو جی، آردن کا ترجمہ پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ سامان۔ سامان۔ دنیا کا مال، وہ سامان، جی تمام دنیا کا مال، عرض جی ادنا تھا، وہاں دنیا کا مال، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چیز جو سامنے ہو، آرد کہتے ہیں سامنے ہونے کو، معرض کہتے ہیں جس کے اندر چیزیں دیکھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، وہ سامان، تو وہ معرض جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آردن سامان۔ سامان کون سا؟ غنیمت والا۔
لو کانا عرضن قریباً، اگر سامان غنیمت مال غنیمت قریب ہوتا، اگر مال غنیمت قریب ہوتا، غنیمت یہ میں ہوتا۔ غنیمت بریکٹ میں لگا رہا ہوں، ورنہ صرف ہے سامان، اگر سامان قریب کا ہوتا، یعنی کہ جو حملہ کرنا ہے اور وہاں سے مال غنیمت ملنا ہے وہ ہے عرض۔ اچھا، وسفرن قاصدہ، قاصدہ یاد رکھیے گا کہ یہ معتدل کے معنی میں آتا ہے، اقتصادی حالت۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو معاشی طور پر تو کہنا ہے کہ بھئی ما اعلی من اقتصادہ، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے۔ جی پڑھیں آگے۔ جی 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 تو آسان بھی اس کے معنی بھی آیا ہے، ہم کہتے ہیں معتدل۔ وسفرن قاصدہ، اور سفر معتدل ہوتا۔ معتدل ہوتا، جی دوبارہ کہیں، لو کانا عرضاً قریبا، اگر سامان قریب کا اگر ہوتا، سامان قریب ہوتا، جی اگر سامان قریب کا ہوتا، جی اگر سامان غنیمت قریب ہوتا جی اور بالکل، سفر میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اگر سامان غنیمت قریب ہوتا، وسفرن قاصدہ، جی اور سفر اور اور سفر سفر معتدل معتدل ہوتا، معتدل ہوتا، لا یہ سر یہ جلدی معتدل سے درمیانہ نہ کر لیں جی، معتدل موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے درمیان۔ ٹھیک ہے، معتدل ٹھیک ہے۔ جی وقت کم ہے آپ کے پاس، 2 منٹ ہے، میرا خیال ہے نہیں کر پائیں گے، کل اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی لا، جی لا تبعو کا، یقیناً وہ تیری پیروی کرتے، کرتے، یقیناً وہ، تیری پیروی کرتے، وہ کس کے لیے جاتے؟ وہ تو سب مالک نعمت کے لیے جا رہے تھے، اگر قریب ہوتا تو وہ جاتے۔ ولیکن بعودت، لیکن دور ہو گیا، بعودت دور ہو گیا، دور ہو گیا۔ بعید، دور ہو گیا، کس کے لیے آیا ہے؟ علیہم، ان پر، شکہ، شکہ کہتے ہیں مشقت والا سفر، شکہ مشقت والا سفر۔ مشقت والا، مشقت والا سفر۔ کم ہے اب وقت، تو دوبارہ کریں کیسر بھائی یہاں تک۔ لو کانا عرضاً قریباً، اگر سامان قریب کا ہوتا، وسفراً قاصدہ، اور سفر معتدل ہوتا، لتبعوک، تو وہ یقیناً تیری پیروی کرتے، ولیکن بعودت علیہم الشقہ، اور لیکن ان دور ہو گیا ان پر مشقت والا سفر۔ مشقت جی والا سفر۔ اب کیا ہوگا؟ جی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ اللہ کی جی قسمیں کھائیں کریں، گے، قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہماری طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، ضرور نکلتے، یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب جی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، جی ترجمہ کریں۔ قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں ان گے، قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، بات رکھتے اگر ہیں ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم تمہارے ساتھ تو ضرور ہم ہمارے ساتھ یقیناً ضرور تمہارے ساتھ ساتھ نکلتے، نکلتے، ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، جی وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں، ہیں۔ کرتے تھے، وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا اور ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ جانتا تعالیٰ ہے جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ جی بے شک وہ یقیناً یقیناً جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بولتے۔ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، وقت بھی ہو گیا ہوا ہے، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے، ساتھ ہی اس کو بار بار کہیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ فی امان اللہ تعالی، السلام اللہ علیکم تعالیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔